علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر کبیر۔ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابو بکر صدیق نو انگوٹھی عطا فرمائی۔ کی عطا فرمائی؟ انگوٹھی عطا فرمایا کہ حضور نے فرمایا ابو بکر اکتب فیہ لا الہ الا اللہ، ادتنا لا الہ الا اللہ اے لخوا کے لیا۔ جناب ابو بکر صدیق نقاش کو گئے، انہوں فرما دینا بھی اکتب اے دے اتے لکھ، اس آخر جی کی آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، اے لکھ۔ ان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور صحابی نے بھی بھیج سکتے سن، بھیجیا صدیق نو ہے۔ نبی پاک جان دینے کیڑے غلام کو اسا کیڑا کم لینا ہے، کیڑے غلام کو کیڑا کم لینا ہے تے اگوں کیڑے غلام نو کیویں دی شان عطا کرنی ہے تے کیویں دی شان ملنی ہے۔ سرکار کی نگاہ کا جو انتخاب ہے، سرکار کی نگاہ کا جو انتخاب ہے، صدیق نامدار وہ عزت مآب ہے، ناموس مصطفیٰ کا محافظ ہے اولی، صدیق مومنوں پہ کرم کا صحاب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لے جا لکھوا، حکم ایسی بھی لکھوانا ہے لا الہ، اچھی بولو لا الہ الا اللہ۔ لیکن صدیق اکبر نے کی کیتا؟ فرماتے ہیں لکھ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد الرسول اللہ بھی لکھ، انہیں لکھ کے دے دی تھی انگوٹھی۔ آپ انہوں انگوٹھی لے کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر خدمت ہوئے۔ سرکار دی بارگاہ وچ جدو پہنچے، سرکار دی بارگاہ وچ انگوٹھی پیش کیتی گئی۔ فرعن نبی حضور نے ویکھیا، اتے لکھیا لا الہ الا اللہ، تھلے لکھیا محمد الرسول اللہ۔ آپ نے نقاش نو آکھیا انہیں، سرکار نے فرمایا سی لا الہ الا اللہ، اگو آپ نے اپنے کو رڑایا محمد الرسول اللہ۔ ہن جدو انگوٹھی سرکار نے ویکھی تے ایک جملے دا حکم سی، لکھیتے دو لکھوائے دو نے، مگر جدو سرکار نے انگوٹھی پڑھی تے دو نہیں سن، ہون جملے نے تین، پہلے لکھا سی لا الہ الا اللہ، تھلے لکھا سی محمد الرسول اللہ، تھلے لکھا سی ابو بکر الصدیق۔ نبی پاک نے فرمایا یا ابا بکر ما ہذہ زائدہ، اے زائد عبارات زائد جملے کی میں آکھیا تینوں ایک جملے دے تے تو تین لکھوا کے آگے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق جا کھا میں چانسو عرض کر دینے یا رسول اللہ ما ردیتو ان افرق اسمک عن اسم اللہ تعالی، سونیا اللہ دا نام ہوئے تے تھوڑا نام نہ ہوئے، میں پسند نہیں کیتا، میں راضی نہیں سا اس گل وچ، میں نے چنگا نہیں لگا، اس واسطے میں آکھیا جدو رب نے اپنے یار دا نام ہر تھان تے لکھے ہے تے میں ایک انگوٹھی دوتے اپنے محبوب دا نام کیوں نہ لکھواما۔ سونیا میرے دل نے آکھیا میں راضی نہیں سا تے میں اپنی خواہش نال اپنی پسند نال اللہ دے نام دے تھلے اگوں آپ لکھوایا محمد الرسول اللہ۔ سرکار نے پھر اینج کر کے انگوٹھی کیتی ابو بکر صدیق والی، فرمایا چلو اے تے ہو گیا تے جڑا تھلے لکھے ابو بکر صدیق، اے کون لکھے ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَأَمَّا الْبَاقِيُ فَمَا قُلْتُهُ، اے جڑا تھلے لکھے نا ابو بکر صدیق، سونیا میں نہیں جاندہ، نہ میں آکھے تے نہ میں اے دے بارے کچھ بول سکنا، وَخَجَلَا تے ناڑی تھوڑا جے شرمندگی دے نال سر جھک گیا، میں انہوں نقاش نو دو جملے آکھے نے تے اس تین لکھ چھڑے نے تے نال سوچ دے نے بھی جدو میں لے کے آئے لکھیتے تے دو ہی سن ہیں۔ حضرت جناب صدیق اکبر جدو شرمندگی دا اظہار کیتا، فجا علیہ السلام، جبریل امین حاضر خدمت آئے گئے، آکے عرض کردنے یا رسول اللہ کے
اسم ابی بکر فکتبہ اللہ تعالی سونے بے شک تساں ایک کوئی جملہ فرمایا سی کہ لا الہ الا اللہ لکھوا کے لے آنے اگوں صدیق نے پسند نہیں کیتا صدیق نے اپنے کولوں لکھوائے محمد الرسول اللہ باقی رہی گل ابو بکر صدیق نام دی ابو بکر صدیق نے آپ نہیں لکھوایا نہ نقاش نے لکھیا ہے بلکہ انگوٹھی دی اتے ابو بکر دا نام صدیق رب نے آپ لکھیا عرشہ والے خدا نے آپ ابو بکر صدیق تھلے تحریر کیتا ہے میرے آقا نے فرمایا جبریل ایندے وچ کی راز ہے ایندے وچ کیڑی برکت والی بات موجود ہے جبریل عرض کردے نے سونیا مارا دیا ایو فرق اسمک عن اسم اللہ تعالی سونیا جدو تسا صدیق نو فرمایا کہ اللہ دا نام لکھوا کے انگوٹھی لیا انہیں پسند نہیں کیتا کہ رب دے یار دا نام بھی نال لکھینا چاہیے سونیا انہیں پسند کیتا ہے جتھے اللہ دا نام آنے اوتھے اللہ دے محبوب محمد دا نام بھی ہونا چاہیے انہیں محمد الرسول اللہ اپنے کو لکھوایا ہے جدو رب نے صدیق دی ادا دیکھی ہے صدیق میرے یار دے عشق وچ فنایا گیا ہے سونیا رب بھی پسند نہیں کیتا اے میرے نام تو میرے یار دے نام نو جدا نہیں کردا پیا رب نے اپنے یار دے نام تو صدیق دے نام تو جدا نہیں ہون دیتا عرش والے رب نے ایدا نام لکھیا ہے صدیق نبی دا جانی ہے صدیق نبی دا جانی ہے صدیق دا ہو